السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اسلامی حقوق و آداب میں آج ہمارا 21واں سبق ہے سفر کے احکام و آداب۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ آپ اللہ کا بہت زیادہ شکر کریں، کہیے الحمدللہ حمداً کثیرا، کہ کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس میں ہمارے سفر سے متعلق احکامات موجود ہیں، جیسے کہ آگے آ رہے ہیں۔ سفر انسانی زندگی کے لوازمات اور ضروریات میں سے ہے۔ پہلے زمانوں کے مقابلے میں اس زمانے تو اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ حج، عمرہ، جہاد، طلب علم اور رشتے ناتوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے، سفر اور اس کے احکام و آداب کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ہر نیکوکار مسلمان پر ضروری ہے کہ سفر سے متعلق احکام و مسائل کی جانکاری حاصل کرے اور ان مسائل کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ پہلا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے، کون سی؟ جلدی بولیے۔ 4 رکعت والی نماز کون سی ہے؟ نام بولیے۔ ظہر، عصر اور عشاء۔ 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھے، لیکن مغرب کی نماز 3 ہی رکعت پڑھے۔ فجر کا ذکر آیا، کتنے پڑھنا ہے فجر؟ پورے پڑھنا ہے 2 رکعت، بلکہ اس سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنا ہے۔ جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے جو آخری مکانات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینے کے بعد وہ اپنی نماز قصر کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں، کہاں سے؟ شہر کے باہر سے، جہاں سے سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی ہم شہر میں گھس رہے ہیں۔ جیسے ہمارے زلفی کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں شیخ عبداللہ طیار حفظہ اللہ، بریدہ روڈ پہ مسجد الدعفس جو آتی ہے، لائٹیں ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں تک زلفی شمار ہوتا ہے، وہ پار ہونے کے بعد قصر کر سکتے ہیں۔ اور یہ قصر کب تک کر سکتا ہے؟ واپس پھر اپنے شہر لوٹنے تک۔ البتہ سفر کر کے جس شہر میں پہنچا وہاں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ قصر کرے گا نہیں۔ لیکن جب وہاں سے واپس نکلے تو اب سفر میں رہے گا نا۔ سفر کے 2 مطلب ہیں یہاں پر، ایک آن دا روڈ جسے کہتے ہیں، یعنی سڑک پر ہیں آپ، سفر پر جا رہے ہیں، اور ایک جس گاؤں میں گئے وہاں آپ رکے ہیں کچھ دن کے لیے، تو ایک لحاظ سے آپ مسافر ہیں، لیکن ابھی یہ سفر آپ کا کیا ہوا ہے؟ رکا ہوا ہے، ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رکنا آپ کا 4 دن سے زیادہ کے لیے ہے تو قصر نہیں کر سکتے، لیکن جب پھر وہاں سے واپس ہوں گے تو تب پھر راستے بھر میں قصر کر سکتے ہیں اپنے شہر پہنچنے تک۔ اس سلسلے میں سورۃ النساء آیت نمبر 101 دلیل ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1081، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وقت سے لے کر واپس مدینہ لوٹنے تک 4 رکعت والی نمازیں کتنی پڑھیں؟ 2 کر کے پڑھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات، کتنے دن؟ 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کتنے دن مسح کر سکتے؟ 3 دن اور 3 رات۔ کون آدمی؟ جو شہر میں ہے؟ نہیں، جو مسافر ہے۔ مقیم آدمی صرف 1 دن 1 رات، لیکن مسافر 3 دن 3 رات۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث 276،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کے لیے مقرر کیں۔ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق شروع کب سے ہوگا؟ یہ جب سے آپ پہنے ہیں تب سے نہیں، بلکہ پہلی بار جب مسح کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھے، وضو کر کے پیر دھو کر اس کے بعد آپ کپڑے پہنے تو موزے بھی پہن لیے، لیکن پہلا مسح آپ نے کیا ہے ظہر کے وقت میں، تو اب آپ کا ظہر سے 24 گھنٹے 1 دن 1 رات کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اگلے دن ظہر کے وقت میں آپ مسح نہیں کر سکتے۔ فجر کے وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے لیے 11 بجے اگر کرنا چاہے تو سمجھ میں آئی ہے نا؟ مسئلہ ہے کہ کب سے شروع ہوتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ مقیم کے لیے ہم نے کہا کہ 24 گھنٹے، اور مسافر اگر ہے تو 78 گھنٹے، نہیں 72 گھنٹے، 3 24 72۔ نمبر 3، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے حاصل کرنے میں بہت مشکل ہے، بہت دقت ہے، یا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، وہ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، zdurus.com پر یا zdurus یوٹیوب چینل پر موجود ہے تیمم کی شکلیں، اور اس کے اندر ویڈیو کے ساتھ میں بتائے ہیں تیمم کرنے کا طریقہ۔ اب یہ جو دلیل ہے سورت نساء کی آیت نمبر 43 ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کیا طریقہ اس کا؟ صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے، یکفی کا ضربۃ واحدہ، 1 مرتبہ اپنا ہاتھ ایسے مار دیے زمین پر پاک مٹی پر، اگر زیادہ مٹی لگی ہے پھونک کر یا ایسے کر کے یا ایسے کر کے جھٹک لیں، پھر 1 مرتبہ ایسے مسح کر لیں، اور 1 مرتبہ اس ہتھیلی سے اس کے اوپر اور اس ہتھیلی سے اس کے اوپر، بس وضو کی طرح سے پورا ایسے ایسے نہیں کرنا ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ نمبر 4، سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اور اس سلسلے میں بھی ویڈیو ہماری بھی تفصیل موجود ہے، اور آج کل ہم چھوٹے چھوٹے کلپس سٹیٹس پر بھی ڈال رہے ہیں اور ہمارے گروپ میں بھی بھیج رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے، آگے لوگوں کو پہنچائیے۔ روزہ کس کے لیے چھوٹ ہے؟ حمل والی عورت، دودھ پلانے والی عورت کیسا روزہ رکھے، بوڑھے لوگوں کا روزہ کیسا، اس طرح سے سب الگ الگ چھوٹے چھوٹے کلپس موجود ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملے ہیں تو وہ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ ایک بات روزوں کے بارے میں بتلا دوں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک بڑی غلطی آج کل لوگ کر رہے ہیں، اور کئی سارے سوالات اب تک آئے ہیں، اس لیے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم کسی مسکین کو کسی کو کھانا کھلا دیں گے، روزہ نہیں رکھ سکتے کسی کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو روزہ نہ رکھنا اور کھانا کھلانا یہ اس طرح کا عام حکم نہیں ہے اسلام میں، جو لوگ اتنا آسانی سے سمجھ بیٹھے ہیں۔ روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ چھوڑیں تو سب سے پہلے تو اس کی قضا دینا ہے۔ قضا دینے کی بھی طاقت اگر نہیں ہے تب کھانا کھلانا ہے۔ کس کو کھلانا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں روزے داروں کو کھلائے گا تو چلے گا نا۔ اللہ نے کہا فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا دینا ہے۔ کئی حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتوں سے بھی سوال آتا ہے، ان کے مرد حضرات کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں حمل سے تھے، اب اس سال میں دودھ پلا رہے ہیں، پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اب یہ بھی چھوٹ جائیں گے، اب آگے بھی پتہ نہیں، تو کھانا کھلا دیں۔
ٹھنڈیوں کا جو موسم آتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اتنا آسان کیوں لے لیتے ہیں کہ بس فدیہ دے دیں گے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، 1 بار 2 بار 3 بار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اور ایک روایت لا عدل لہ، تم روزے رکھا کرو بکثرت، اس کے برابر کی کوئی نیکی نہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک دروازہ خاص کر دے، تو ہم اتنی آسانی سے کیسے روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس حدیث کی بنیاد پر کہ یارو زندگی کتنے دن کی ہے، موت تو ایسے ہی آنی ہے۔ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لیکن چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزے نہ چھوڑو۔ اگر کسی بہانے روزے کی حالت میں موت آ گئی تو برا کیا ہے؟ مرنے کے لیے روزہ نہ رکھو تکلیف رہتے ہوئے بھی، فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر چھوٹی موٹی تکلیف سے بلا وجہ ڈرتے ہو اور روزہ چھوڑتے ہو، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ صحیح حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، کتنا بڑا خوش نصیب! اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو ہر دن روزے کا ثواب دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہی حال نماز جانے والے کا بھی ہے۔ نماز کے لیے جاتے جاتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، نماز کے لیے جاتے جاتے گرمی بہت سخت لگی، برداشت نہیں ہوا، مر گیا، نماز کے لیے جاتے جاتے ٹھنڈی سخت لگ گئی، مر گیا، نماز کے لیے جاتے جاتے ہارٹ اٹیک آ گیا، راستے میں ہی مر گیا۔ نماز جاتے ہوئے یا نماز سے آتے ہوئے راستے میں موت ہو گئی، قیامت تک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ سفر میں جب ہیں تو آپ اپنی سواری پر رہتے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے آپ کی وہ سواری کا رخ جدھر بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آج کل کے حالات میں جیسے خاص طور پر بس، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ میں فرض نماز کا وقت پار نہ ہونے پائے، رخ جدھر بھی ہو، آپ نماز کا وقت پار ہونے سے پہلے بھلے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہو، اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہی صحیح، رکوع سجدے نہ بھی کر سکتے ہو، اشارے سے ہی صحیح نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اور نفل نماز سفر میں آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی دیکھیں، اور اللہ کی اطاعت ہمارے اوپر کس قدر آزمائش بھی، کہ 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے ان کو کم کر دیا۔ کتنی کیا؟ 2۔ ظہر سے پہلے، بعد میں، مغرب کے بعد میں، عشاء کے بعد میں جو سنت مؤکدہ ہیں وہ بھی معاف ہیں سفر میں۔ کون سی سنت ہے؟ فجر سے پہلے کی سنت پڑھنا ہے سفر میں، اور مغرب وتر بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلیں ادا کیا کرتے تھے۔ سواری پر بیٹھے رہتے، جا رہی ہے، اور اس پر آپ جب سجدہ کرنا ہوتا تو اور زیادہ جھکتے، رکوع کے لیے کچھ کم جھکتے۔ تو یہ کون کتنا اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے، اس چیز کی بھی آزمائش۔ سفر میں بھی ہم اس طرح کی سنتوں کو یاد رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کا منہ جدھر بھی ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 6، درس ختم ہونے والا ہے۔ ظہر نماز کے وقت ظہر، اور عصر اور مغرب نماز کے وقت مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، اسی کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ یعنی ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں آپ ظہر عصر، مغرب کے وقت میں پڑھ رہے ہیں مغرب و عشاء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تقدیم۔ اور اگر آپ عصر کے وقت میں ظہر عصر پڑھ رہے ہیں، عشاء کے وقت میں مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ شارٹ اینڈ سویٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں، جو حدیث سے ثابت ہے مسئلہ، کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور ضرورت ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے کے بیچ میں کبھی بھی آپ ظہر عصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر عشاء کا وقت ختم ہونے تک، اس بیچ میں کبھی بھی آپ مغرب اور عشاء ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ آن دا روڈ، جب یعنی سفر جاری رہتا، کنٹینیو رہتا، تب پڑھتے۔ لیکن کسی جگہ رکے ہوئے ہیں تو ارے ہم تو مسافر ہیں، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ غزوہ تبوک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 706۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔